بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ دو عالم کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، فرمایا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج آپ کی بارگاہ میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش کروں گا۔ ملک یمن، یہ عرب ہے، یمن کا ایک قبیلہ تھا بنی کلب۔ اس قبیلے میں ایک گھرانہ آباد تھا، 3 بیٹے تھے۔ باپ کا نام حارثہ اور ماں کا نام سعدہ۔ بڑا نفیس گھرانہ تھا، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ماں باپ اور 3 بھائی، تینوں بیٹے، جس میں سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا زید۔ یہ نام یاد رکھیے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے زید کے۔ ایک معلوماتی بات بتا رہا ہوں، قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو وہ کون ہے؟ زید۔ ایک دن ماں نے اپنے تینوں بیٹوں کو لیا اور قافلے کے ساتھ بچوں کے ننہال روانہ ہوئی۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیے۔ جان تو بچ گئی لیکن اس ماں کا لخت جگر زید وہ ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ ماں روتی پیٹتی گھر آ گئی، لیکن جس بیٹے سے سب سے زیادہ پیار تھا، بیٹا پہلا بیٹا تھا نا، عمر تھی 8 برس، کتنی؟ 8 سال، وہ چھن گیا۔ اتنا روئی ماں، باپ اتنا پریشان، اتنا بے قرار رہتا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں پورا ایک کلام لکھا۔ چونکہ عرب شاعری میں بڑے مشہور تھے، پورا کلام لکھا، پوری ایک نظم لکھ ڈالی۔ باپ پہاڑوں پہ چڑھ جاتا، کہتا اے آسمان، تو نے اگر میرے بیٹے زید کو دیکھا ہے تو مجھے واپس کر دے۔ اس کا ترجمہ یہ تھا، اے زمین، کیا تو نے میرے زید کو دیکھا ہے؟ وہ کس حال میں ہے؟ وہ کلام اتنا مشہور ہوا کہ وہ جہاں چند لوگ جمع ہو جاتے وہ کلام سنایا جاتا، لوگوں کو بھی یاد ہو گیا۔ اب دوسری جانب دیکھیں، ایک میلہ لگتا تھا اور وہاں اس میلے میں، اس بازار میں، وہ زمانہ تھا انسان بھی بحیثیت غلام فروخت کیے جاتے تھے۔ زید کو بحیثیت ایک غلام بیچ دیا گیا۔ اتفاق سے حکیم بن حزام یا حکیم بن حزام، انہوں نے اس بچے کو خرید لیا، اپنے پاس رکھا۔ اب حکیم بن حزام کون ہے پتہ ہے؟
یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، میری اور آپ کی ماں، حضور کی زوجہ، ان کے سگے بھائی ہیں. اپنے پاس رکھا، کچھ عرصہ گزر گیا. چونکہ بچہ بھی ایک اچھے گھرانے کا تھا، بڑا تمیز کا تھا، اخلاقی خوبیاں تھیں، باادب تھا. حکیم بن حزام نے اس بچے کو مکے لے کر گئے اور اپنی بہن حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یہ میں غلام خرید کے لایا ہوں، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لیں. اب وہ بچہ تقریباً 8 سال کی جگہ 10 سال یا 12 سال کا ہو گیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ سے ہو چکا تھا. ایک مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر زید پر پڑ گئی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، خدیجہ یہ کون ہے؟ کہا، یہ میرے بھائی حکیم نے مجھے تحفتاً پیش کیا ہے. اب زید کی قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، خدیجہ یہ مجھے دے دو. یہ زید جو ہے نا، یہ میرے آقا نے اس کے تیور بھانپ لیے، اس کا ادب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا. یہ تو ہم کہتے ہیں نا، میں غلام ہوں آپ کا، رسول اللہ بھی تو کہیں ہمیں قبول ہے. میں کہوں کہ غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. رسول اللہ نے خود حضرت زید کو قبول کر لیا. دن رات گزرتے گئے، وہاں ماں باپ روز تڑپتے رہے اپنے بیٹے کو یاد کر کر، بیٹا نہ ملا. یہاں رسول اللہ کی تربیت میں حضرت زید کی عمر 16 برس ہو گئی. کتنی؟ 16 برس ہو گئی. اتفاق سے یمن سے ایک قافلہ مکہ مکرمہ آیا حج کے لیے، اور ارکان حج ادا کرنے کے دوران وہاں کے لوگ جمع تھے. تو کسی نے کہا، آؤ لوگوں آؤ، یمن کے ایک شخص کا کلام سناتے ہیں تمہیں. اور یمن میں تو لوگوں کو یہ کلام یاد ہو گیا ہے کہ کس طرح ایک باپ اپنی بیٹے کی جدائی میں اس نے اشعار کہے. اب ایک شخص جو ہے نا، وہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں کو جمع کر لیا اور وہی حارثہ کا کلام سنانے لگا. اتفاق سے وہاں سے زید کا گزر ہوا. لوگوں نے دیکھ لیا، کہا، ارے زید تو یہ رہا. بلایا، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا زید. باپ کا نام کیا ہے؟ حارثہ. ماں کا نام کیا ہے؟ سعدہ. کہا ہم یہی تو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ایک گم گشتہ یوسف کی یاد میں ایک باپ تڑپ رہا ہے یمن میں. کہا بیٹے تمہارے ماں باپ تو زندہ ہیں، وہ تمہیں یاد کر کر کے دن رات روتے رہتے ہیں. تمہارا باپ پہاڑوں کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے، آسمان کیا تو نے میرے بیٹے زید کو دیکھا ہے؟ ماں بدحواسی کے عالم میں نکل جاتی ہے، روز تڑپتی ہے اپنے بیٹے کے لیے. کہا اچھا الفاظ کیا تھے؟ میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دو کہ وہ اونٹوں کی طرح در بدر دوڑنا پھرنا ختم کر دیں، اور ان سے جا کر کہہ دو کہ جس مقام پر تم مجھے دیکھنا چاہتے تھے میں اس سے اعلیٰ مقام پر ہوں. قافلہ لوٹ کر
یمن سے سنا کے بنی کلب کے قبیلے میں پہنچا اور جا کر کہا بڑی خوشخبری ہے، حارثہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور مکے میں ایک اعلیٰ گھرانے میں پرورش پا رہا ہے۔ جب ماں باپ نے یہ سنا نا تو دوڑ پڑے، کہتے ہیں کہ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے آپ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہا میرا ایک بیٹا گم ہو گیا اور وہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا کیا، بتاؤ تو صحیح۔ باپ بھی تھا، ماں بھی تھی، چچا بھی تھا۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے زید، میں اس کا باپ حارثہ ہوں، یہ اس کی ماں سعدہ ہے، یہ اس کا چچا ہے۔ ہم بنی کلب یمن کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک دن قسمت نے ہمارے بچے کو ہم سے دور کر دیا، قافلہ لوٹ کے لے گیا، بچے کو بھی لے گیا، بالآخر وہ بحیثیت غلام فروخت ہو گیا اور آپ تک پہنچ گیا۔ ہم دن رات اپنے بچے کے لیے تڑپتے روتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کے اخلاق کی بڑی تعریفیں سنی ہیں کہ آپ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ ہمارا بیٹا ہمیں واپس لوٹا دے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فیصلہ زید کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت زید کو طلب کیا گیا۔ زید نے ایک نظر باپ کو دیکھا، ایک نظر ماں کو دیکھا، نظریں جھکا لی اور پھر رسول اللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر! جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کہ زید تو اپنے ماں باپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، کہا زید یہ تمہارا باپ اور یہ تمہاری ماں، یہ تمہارا چچا یمن سے تمہیں لینے آئے ہیں۔ کہا حضور آپ اگر فرمائیں تو میں ان سے مل لوں، مجھ پر حق تو آپ کا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو کہتے ہیں کہ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، اللہ اکبر! جب وہ آپ کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ ایک مرتبہ تو باپ غش کھا کر گر گیا، پھر ہوش آیا تو پھر بیٹے سے لپٹ کے بہت رویا، اور ماں کا عالم یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو وہ چومتی رہی، چمکاتی رہی اور روتی رہی۔ کہا رونا دھونا بند کرو، زید تم کیا چاہتے ہو؟ زید کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے ایک ماں باپ ہیں، 1000 ماں باپ بھی ہوں جو آپ کے در پر مجھے شفقت و محبت ملی ہے وہ یہ نہیں دے سکتے۔ حضور نے فرمایا اگر تم جانا چاہو تو میں بلا کسی معاوضے کے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ غلام تھے نا، آزاد کرتا ہوں۔ وہ دور تھا کہ لوگ اپنے غلاموں کو آزادی نہیں دیتے تھے۔ حضرت زید کہنے لگے یا رسول اللہ جس غلامی سے آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں میں اس سے آزاد ہونا ہی نہیں چاہتا، میں آپ کے در کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور کعبۃ اللہ تشریف لے آئے۔ لوگوں کا مجمع تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا، آؤ ادھر آؤ، یہ زید ہے، یہ اس کی ماں، یہ اس کا باپ، یہ اس کا چچا، یہ اس کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ اور تمام اہل مکہ یہ بات سن لے
کہ میں نے زید کو اپنی غلامی سے آزاد کیا اور آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں کہا۔ میرے آقا کے بیٹے ہیں، ان کے علاوہ حسن حسین نواسے ہیں، بیٹے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو نہیں کہا۔ حتیٰ کہ اہل مکہ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے، جانے سے انکار کر دیا۔ گھر والوں کو بھی قرار آ گیا کہ زید جو ہیں وہ ایک اچھے مقام پر رسول اللہ کے دربار میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا محبت کسی سے کی جائے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے شفیق ہیں کہ محبتوں کا جواب بھی محبت سے دیتے ہیں۔ آئیے آج سے میرا بیٹا ہے، آتا ہے فقیروں پر، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ بلکہ جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ حضرت زید نے بھی جانے سے کیوں انکار کیا پتہ ہے؟ اس کی ترجمانی تو میرے امام کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ اللہ اللہ، حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا۔ گھر والوں کو قرار آ گیا کہ بچہ زندہ ہے۔ حضرت زید حضور کی غلامی میں کیا، حضور کے بیٹے بن کے رہے۔ اور آپ پڑھیں نا کتابوں میں، حضرت زید وہ ہیں جن کی شادی بھی رسول اللہ نے کرائی، جن کے بیٹے اسامہ رسول اللہ کے گھر پر پلے بڑے، گھر میں پلے بڑے۔ اور میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ حضرت زید کے بیٹے جو اسامہ تھے نا، وہ ایسے لاڈلے تھے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھوں سے اسامہ کی ناک صاف کرتی تھی، ام المومنین۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو کتنا نوازا، میرے آقا نے کتنا نوازا۔ آپ دیکھیں جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ، مدینے گئے، پھر مکہ جب فتح ہوا تو رسول اللہ جس سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عظیم الشان سلطنت کے بیتاج بادشاہ، بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہوا۔ بڑے بڑے سردار قریش جنہوں نے ظلم و ستم کے صحابہ پر پہاڑ توڑے تھے، لرز رہے تھے۔ رسول اللہ جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے اہل و عیال نواسوں میں سے کوئی آپ کی سواری پر نہیں بیٹھا تھا۔ حضور کے آگے حضرت زید کے بیٹے اسامہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے۔ دو غلاموں کو میرے آقا نے بٹھایا ہوا تھا۔ غلامی کا حق ادا کرنے والے بھی صحابہ اور حضور بھی اپنے غلاموں سے محبت کرنے والے کتنے، کیسے محبت کرنے والے۔ حضور کی غلامی، بلکہ حضور سے محبت کرنا یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں۔ حضور کی غلامی میں جتنی عزتیں ہیں وہ کہیں نہیں ہیں۔ غیروں کی غلامی سے جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے، حضور کی سچی غلامی میں ہم نہیں آ سکتے۔ اللہ حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں حضور کی غلامی میں جینا مرنا نصیب کرے، اور حضرت زید جو سچے غلام ہیں ان کی غلامی، ان کی محبت میں سے اللہ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔